ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں فیض رحمان صاحب, سینئر صحافی اور تجزیہ نگار امریکہ سے, اور سابق سفیر علی سرور نقوی صاحب. فیض, آپ نے کہا کہ بالکل یہ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں, جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ کی جو ٹون ہے اس میں چینجز ضرور آئے ہیں, لیکن ایک تو موقف ہے جو کہ انہوں نے دیا اور باقاعدہ طور پہ کہا کہ پاکستان knows more than anybody else about Iran. پر ایٹ دا سیم ٹائم کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ پاکستان سے وہ کسی قسم کا کردار ادا کروانا چاہتے ہیں, جیسے کہ کیونکہ پاکستان کا برادر ملک ہے ایران, کہ وہ ڈی ایسکلیشن میں مدد فراہم کر سکے؟ دیکھیے, پاکستان نے بالکل کلیئر پوزیشن لی ہے اور اس کا اعادہ بار بار ہو رہا ہے کہ ہم کوئی اس میں ظاہر ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے اس جنگ کا, اور یہ ایک آفیشیل پوزیشن ہے اور وہی ظاہر ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب نے بھی ریپیٹ کیا ہے. دیکھیے, ایک بات اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ ایک بات تو ظاہر ہے کہ خود وہی وانٹس ٹو بی اے مین آف پیس, دا پریزیڈنٹ آف پیس, انٹائی وار پریزیڈنٹ, لیگیسی وہی سے بلڈ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ بہت وائڈر ہوا. ابھی کچھ دیر پہلے ہی جو آپ کے مشہور انڈین صحافی ہیں پروین ثانی صاحب, انہوں نے جو ایک ویڈیو میں یہ ایک بات کی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب نے ٹرمپ کو یہ بھی ایک طرح سے وارننگ دی کہ اگر یہ حملہ ہوتا ہے اور امریکہ اس میں انوالوڈ ہوتا ہے تو چائنا اور رشیا وہ بھی اس میں شامل ہوں گے اور وہ ہر قیمت پر ایران کو ڈیفینڈ کریں گے. اگر یہ واقعی یہ بات درست ہے تو یہ ایک بہت بڑا میسج تھا. تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ دور اس میں شامل ہونا تو بہت دور کی بات ہے. خود انہوں نے امریکہ کو یہ میسج دیا کہ اگر آپ اس وار میں ڈائریکٹلی, اگر حالانکہ آپ شامل تو ہیں, ظاہر ہے آپ ہی کا پورا ایکوپمنٹ خود ان کے مطابق, انہی کے جہاز, انہی کا اسلحہ, انہی کی ہر چیز استعمال ہو رہی ہے, لیکن اگر آپ براہ راست حملے کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ بہت جنگ بڑھے گی, اور پھر دیکھیں ان کی ہسٹری کیا ہے. دیکھیں جو امریکہ, میں تو خود ظاہر ہے یہاں پر بیٹھا ہوں, ہماری اگر ہسٹری آپ دیکھیں امریکہ کی تو ہر جنگ ہم ہارے ہیں. کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں امریکہ نے ہزیمت نہ اٹھائی, اور ریسنٹ ایگزامپلز تو آپ کے سامنے, ہمارے پڑوس میں کیا ہوا کہ افغانستان, اور اس سے پہلے ظاہر ہے عراق, پھر اور بھی جو ویتنام. اور پھر اگر یہ وائڈر رول اگر ہوتا ہے تو پھر آپ کس بنیاد پر چائنا کو روکیں گے کہ وہ تائیوان کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے, یوکرین پر آپ کی کیا اخلاقی پوزیشن رہ جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے میسج کے, اس پوری میٹنگ کے کئی کانٹورز ہوں گے. ظاہر ایک کلوز ڈور میٹنگ تھی, صرف یہ 2-4 باتیں انہوں نے کہی ہیں, لیکن یہ جو ایک ثانی صاحب کا یہ جو ایک میرا خیال ہے جو ویڈیو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر واقعی, اور یہ قرین قیاس بھی ہے نادیہ کہ ظاہر ہے کہ یہ میسج ایک ایسے. اچھا دیکھیے, میں ایک بات اگر آپ ایک 10 سیکنڈ مجھے اور دیں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں دیکھیے ہمارے لیے, پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ہماری حیثیت اور ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل کو ایز اے مین آف پیس ریکگنائز کر ان کا پیس کے لیے ان کا انپٹ لیا گیا. جبکہ آپ کے جو ہمارے بھارتی وزیر اعظم صاحب ہیں مودی صاحب, ان کا ایک وار مانگرر کا یہاں پر امیج ڈیولپ ہو رہا ہے ویسٹ میں. تو یہ جو کنٹراسٹ ہے, یہ مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ ونس ان ملین ایئرز سو ٹو اسپیک, فیگریٹیولی اسپیکنگ, یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی ایک بلیسنگ ہے کہ آپ پاکستان جس کو کہ یہاں پر متون کیا جاتا تھا, دہشت گردی کے نام کے ساتھ اس کو منسلک کیا جاتا تھا, بالکل پارٹ آف دا پرابلم کہا جاتا تھا, جس کے اوپر وہ کہتے تھے کہ وہ ریلائی نہیں کر سکتے. بالکل, the tables has totally turned. آج انڈیا کا پرائم منسٹر یہاں پر اس کو ایک وار مانگرر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے, اور پاکستان کا آرمی چیف ایٹ دیٹ, he's been presented and recognized as a man of peace, somebody who is really making an effort to stop a war. ہاں, اور یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو کانفلکٹ ہوئی, جب سے لے کے سفارتی سطح ہو, دفاعی سطح ہو, ہر جگہ پاکستان کو کامیابی ہی حاصل ہو رہی ہے. اور اس کے برعکس ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت بڑا ناراض ہے کہ ہمارے آرمی چیف کو تو مدعو کر لیا گیا اور اتنی ایکسس دی جا رہی ہے, جبکہ اس سے قبل ہی ان کی جو بات چیت ہے وہ انڈین پرائم منسٹر مودی سے ہوئی تھی. سرور صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ دیکھیں ایک بڑی بات کی جا رہی ہے رجیم چینج کی. اگر بالفرض ایک ہائپوتھیٹکلی اگر ہم سوچیں کہ ایران میں بالفرض رجیم چینج کرنے میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے ویسٹ کو, تو یہ خطے کے لیے کتنا مشکل ہوگا, خصوصاً پاکستان کے لیے بھی اور عرب ممالک کے لیے بھی؟
یہ بالکل ہائپوتھیٹیکل ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی صورت میں رجیم چینج ہو سکتی ہے. یہ ایک خواب ہے ان لوگوں کا، ایک برا خواب جو کہ اسرائیل کو آتا ہے، اور وہ یہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ فار دا فالوئنگ ریزنس. ایک کہ جو ایرانی عوام ہے اس میں نیشنلزم، قومیت بہت مضبوط فاؤنڈیشن پہ ہے، بہت مضبوط بیسس پہ. پرشین ہونا ان کے ہاں ایک باعث فخر، ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اور اس وقت جب ان کے ملک پہ اٹیک ہوا ہے تو ان کی نیشنلزم ابھر کر اوپر آ گئی ہے. تو کوئی رجیم چینج اس وقت ہو ہی نہیں سکتی. بلکہ میں بتاؤں آپ کو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران عراق جنگ جو 80 کی دہائی میں ہوئی تھی، اور میں صدر ضیاء الحق کے ساتھ کئی بار پیس مشن پہ گیا، ایران بھی اور عراق بھی، جبکہ ہم لوگ نے بھی کوشش کی، اور ہم ہمیشہ پیس کا کام کرتے ہیں. تو اس وقت بھی رجیم چینج کی بات تھی، اور صدام حسین نے ٹھانی ہوئی تھی کہ وہ حکومت کو الٹ دے گا، جو کہ نہیں ہوا. حالانکہ اس وقت اسلامک ریولوشن جو ہے وہ صرف چند سالوں کا، 3 یا 4 سال کی اس کی زندگی تھی. اب تو 40 سے اوپر سال گزر چکے ہیں، اور کافی یہ حکومت مستحکم ہو چکی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی رجیم چینج آ سکتی ہے. پھر آپ نے کہا کہ خطے میں کیا اثر ہوگا. خطے میں تو اس کا بہت منفی اثر ہوگا، کیونکہ اس سے یہ پتہ چلے گا کہ اسرائیل اور امریکہ جب چاہیں جس حکومت کو چاہیں الٹ دیں، اور یہ ان کے لیے سارے ایریا کے لیے بہت ہی ایک ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہوگا، ایک عدم استحکام کا ایک عنصر آ جائے گا، اور اس سے کوئی حالات بہتر نہیں ہوں گے، بلکہ مغربی کیمپ میں یہ سارے ملک پھر جا کر بھی پریشان رہیں گے، اور وہ اپنا کام نہیں کر پائیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ رجیم چینج کا کوئی وائبل آئیڈیا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہوگا. صحیح، بالکل صحیح ہے. میں بات کرنا چاہوں گی پاک بھارت کے حوالے سے، بیکاز ایک مین آف پیس کے طور پر جب ان کو امریکہ کے اندر سب سے وہ ملاقاتیں بھی کروا رہے ہیں، یعنی ٹرمپ انتظامیہ، اینڈ صدر ٹرمپ یہ بلیو بھی کرتے ہیں، وہ انڈیا پاکستان کی کانفلکٹ کا ذکر بھی کرتے ہیں. میں جاننا چاہتی ہوں اس کے بعد، کیونکہ یہ تو ایک عارضی جنگ بندی ہوئی، اس کے بعد کے جو معاملات ہیں، جس میں سیکرٹری مارکو روبیو کا بھی یہ کہنا تھا کہ براڈر سیٹ آف ایشوز کے اوپر دونوں کو ایک ٹیبل پہ لائیں گے. خود صدر ٹرمپ نے ڈنر کا بھی کہا تھا کہ اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. انڈیا جو کہ ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، وہ تو کسی صورت اس کے لیے تیار نہیں ہے. تو کیا یہ معاملات بھی انڈر ڈسکشن آئے ہیں ٹو ریزالو آل دی ایشوز انکلوڈنگ دیٹ آف کشمیر؟ اور جو پاکستان کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس وقت لائف لائن ہے از دی انڈس واٹر ٹریٹی. جی فیض. جی اچھا، مجھ سے سوال. اوکے، دیکھیے اس میں ظاہر ہے کہ دیکھیے بھارت بہرحال ایک بہت بڑا ملک ہے، اور اس کے یہاں پر جو ویسٹ میں اور خصوصاً امریکہ میں بڑا اثر و نفوذ ہے. اور یہی میرے لیے بھی حیرت کی بات ہے کہ اتنا اثر و نفوذ رکھتے ہوئے، اتنی مضبوط یہاں لابی ہوتے ہوئے بھی پاکستان کو یہ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں ریسنٹلی. لیکن جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے نا نادیہ، وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ انڈیا کے لیے، لیکن اور بلکہ جو انڈیا کی جو لابیز ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ اسپیشلی ان دا ویسٹ، ان کے لیے بڑی امبیرسنگ سچویشن ایک بنی ہے. اور وہ کسی طرح سے اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے ہیں، اور ان کو ایک ان کا جو امیج، جیسا میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، کہ وہ ایک ایگریسر کے طور پر سامنے آئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے جب اگر وہ جو بیک فٹ پر گئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو چیزیں ان کو کنسیڈ کرنا پڑیں گی، دینا پڑیں گی. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو انڈیا اور پاکستان کے جو معاملات ہیں، خصوصاً جو کشمیر کا معاملہ ہے، تو وہ
ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ بائی لیٹرل انداز سے ہی حل ہوگا. امریکہ اس پہ کچھ ضرور کر سکتا ہے, نچ کر سکتا ہے انڈیا کو, پاکستان سے کچھ بات کر سکتا ہے, لیکن یہ جو ہے وہ وہیں ایک لوکل اور ریجنل ایشوز کے طور پر اس کو, حالانکہ انٹرنیشنلائز تو خود انہوں نے کر دیا. اور انہوں نے یہ کہا, اپنے فیلڈ مارشل نے اپنے خود میں جو کہا, انہوں نے کہا کہ آج پوری دنیا میں کشمیر ایشو انہوں نے باقاعدہ ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ فلیش کر رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ تھینکس ٹو مودی آج پاکستانی قوم یونائٹ ہو گئی ہے, متحد ہو گئی ہے. اور وہی بات جو ہمارے بھی ایمبیسڈر صاحب نے کہا, یہی حال اسرائیل اس وقت ایران کے ساتھ کر رہا ہے کہ جب آپ نے ایران پر ایک بلا جواز حملہ کیا ہے تو اس کی وجہ سے ایرانی قوم بھی متحد ہوئی ہے اور وہ بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو لہذا جب بھی اس قسم کے ایگریسرز اگر کرتے ہیں کوئی کارروائی, تو وہ اگر وہ ہوسٹ قوم اور وہ جو متاثرہ قوم اگر سروائیو کر جائے تو وہ اور زیادہ مضبوط بن کے ابھرتی ہے. اور یہی حال پاکستان کے ساتھ ہوا ہے کہ پاکستان آج زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہے, اور جن مسائل کا آپ نے ذکر کیا ہے, جن ایشوز کا, اس پہ پاکستان کی پوزیشن اس کی اپنی ایک مورل اور ڈپلومیٹک اسٹرینتھ کی وجہ سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے. جہاں تک دیکھیں واٹر کا تعلق ہے, میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا کسی طور پر بھی اس قابل ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو اس بات پر کس بات کی اجازت دی کہ وہ پاکستان کا جو ہے پانی روک لے. ابھی بھی جو بھی یہ بات ہے, میرا خیال ہے کہ وہ, جہاں تک میری اپنی جو انفارمیشن ہے, وہ ایک یہ باتوں کی حد تک یہ سب معاملہ ہے, لیکن اس پر امریکہ کا موقف واضح ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کا موقف واضح ہے, اور پاکستان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت خصوصاً ویسٹرن کیپٹلز میں اس سے it's been very helpful for us. It has been helpful for us, اور at the same time میرے خیال سے بھارت کے لیے اور مشکل ہوگی کسی قسم کی بھی کوئی بھی اپنی جو جاریت کا وہ علم اٹھا کر گھومتے رہتے ہیں اور جو وہ کرتے آئے ہیں. ایران کے حوالے سے میں ایک چیز آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی سرور صاحب, کہ کرائسس کے اندر آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ ایران میں خود ان کے مختلف چینلز, ان کی جو نیوز ایجنسیز ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ فوراً جاسوس پکڑ رہے ہیں, جس میں انڈین جو ہیں وہ بھی نظر آئے ہیں. سو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران نے جس طرح سے انڈیا کے ساتھ کئی ایسے محاذ تھے جس کے اوپر ان سے کافی قربت تھی, ان کے ریلیشنز بہت زیادہ اچھے تھے, اب وہ اس کو ضرور ریوزٹ کریں گے once all of this is over؟ میں یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, یہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایران میں ایک سیکیورٹی پرابلم ہے, اور وہ یوں میں کہتا ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ وہاں آن دا گراؤنڈ کیا سچویشن ہے, مگر جب اسماعیل ہانیہ کا قتل ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, تو اس وقت وہ ایک پروٹیکٹڈ گھر میں ٹھہرا ہوا تھا, اور اس گھر پہ ڈائریکٹ جا کر ان کے میزائل نے ہٹ کیا تھا. تو وہ قصہ اپنی جگہ, پھر اور جو جتنی قاسم سلیمانی کا قتل اور مختلف اور لوگوں کا قتل, ان کے سائنٹسٹ کا قتل, تو اور اب یہ جو حالیہ اٹیک ہوا ہے 13 جون کو, اس میں بھی بہت ٹارگیٹڈ ہٹس ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاں ایک سیکیورٹی بریچ کا مسئلہ ہے, اور اس وجہ سے بہت سی چیزیں ان لوگ کنٹرول نہیں کر پائے. لیکن وہ بریچ جو ہے وہ بہت سی وجوہات, دیکھیں نا, ایران میں 13,000 کے قریب جیوز, یہودی ابھی بھی موجود ہیں, تو ظاہر ہے وہ چونکہ یہودی ہیں تو وہ ڈبل ایجنٹ بھی اس میں ہو سکتے ہیں. پھر بھارتی بہت سے شہری ہیں, بھارت کا اسرائیل سے بہت قریبی تعلق ہے, بھارتی حکومت اور اسرائیل میں بہت اہم سطح کا تعاون ہوتا رہتا ہے. تو وہ بھارتی بھی سیکورٹی میں پینیٹریٹ کر سکتے ہیں اور اس میں مختلف انفارمیشن بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیکورٹی بریچ ایران میں کافی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے, جس کو ایران کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اوکے, کنٹرول کرنا پڑے گا, اور بہت سارے تو انہوں نے جو ہیں وہ پکڑے بھی ہیں, جو ساری خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں. فیض, آپ کی طرف آتی ہوں. اب ایران کا جو مطلب اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں
تو بہت سارے ان کے لوگ یہ کہتے نظر آئیں گے کہ انڈیا جس طرح سے ایران کو اس پورے موقع پر چھوڑ کر گیا ہے، کیونکہ کئی ایسپیکٹس کے اوپر ایران کی اور انڈیا کی بڑی کلوز ریلیشنز تھیں، اور اس میں تو باقاعدہ انڈیا کے اندر مظاہرے ہوئے جس کے اندر انہوں نے اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ ناؤ ول بی اے ٹائم فار ایران آلسو ٹو ریوزٹ دیز ریلیشنز؟ بالکل، دیکھیے بالکل واضح ہے اور ظاہر ہے کہ اب اچھا آپ میرا خیال ہے آلریڈی ان کے ذہنوں میں یہ خیال ضرور آیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ایران نے یو این میں جن 4 ممالک کا شکر ادا کیا اس میں پاکستان کا ایک بہت ذکر جو ہے بالکل بڑے اچھے الفاظ میں کیا گیا. اور اب چونکہ اب اس وقت جو بھی ایون جو عالمی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل کا اس میں ایک رول ہے ٹرمپ کو روکنے میں اور ان کو سفارتکاری کو موقع دینے میں، تو اس سے بڑھ کر تو اور کوئی ثبوت ہو ہی نہیں سکتا پاکستان کی غیر سگالی ٹورڈز ایران اینڈ دی ایرانین پیپل. اور اب یہ ایران کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایون تو دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران اور پاکستان 2 قومیں ایسی ہیں، اور یہ خطے دونوں کہ جو یہ چند سالوں کی بات نہیں ہے، یہ ہزاروں سالوں کے رابطے ہیں، ہر قسم کے نسلی ہیں، زبان، ثقافت، کھانا پینا، بہت ہم لوگ مطلب انٹرٹوائنڈ قومیں ہیں. ہمارے پاس ایرانی نژاد لوگ اور فارسی کا جو استعمال وغیرہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ پاکستان اور ایران 2 الگ جو ہیں وہ اس طرح سے ایک ایڈورسیریل پوزیشن وہ لیں. تو اس میں اب کیا دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایران اپنی وہ جو پالیسیز کچھ ایسی رہی ہیں جو ظاہر ہے کہ پاکستانی عوام کو ناپسند آئی ہیں، مثال کے طور پر جو پچھلے دنوں پاکستان پر جو حملہ کیا گیا تھا، یا پھر ایون جو بلوچستان کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں جو میں یہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو برنگ اٹ اپ. لیکن بہرحال یہ آپ کا چونکہ سوال ہے، اور اس سوال کے جواب میں یہی کہوں گا کہ نہ صرف یہ کہ ایران کو پوری چیزیں اب ریکنفیگر کرنا پڑے گی ایک جب یہ دوبارہ وہاں امن آتا ہے، اس میں اس کو بھارت کا جو مقام ہے وہ اس کو وہاں رکھنا ہوگا، اور پاکستان کے ساتھ جو اس کے ہزاروں سال سے زیادہ جو روابط ہیں اس کا ذہن میں رکھتے ہوئے اب اس کی بھی آئندہ پالیسی، اور خصوصاً دیکھیے بلوچستان میں ہمارے لیے امن بہت امپورٹنٹ ہے. جی بالکل، میں نے جیسے سے پہلے عرض کیا ہے کہ جو $1 ٹریلین کی جو بات ہوئی ہے معدنیات کی، اگر ہم وہاں پر امن نہیں ہوتا تو ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اور ایران ایک ہمارے اگر وہ اچھا دوست ہوتا ہے، تعلقات اور بہتر ہوتے ہیں تو ہمارے بہت اس میں ہیلپ کر سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں. بہت بہت شکریہ فیض رحمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ. علی سرور نقوی صاحب آپ کا بے حد فار پارٹیسپیٹنگ. وقت ہوا ایک بریک کا، جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو بات کریں گے کہ ڈومیسٹکلی جو ہماری اپوزیشن کی جماعت ہے وہ اس پورے جو سچویشن ہے اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے.